الرحمن الرحیم باب تطہیر النجاسات، نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ۔ الفصل عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات متفق علیہ وفي روایت لمسلم قال طهور اناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولاهن بالتراب۔ یہ مسئلہ ہے مولانا کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شافعی اور اللہ آپ کا بھلا کرے احمد بن حنبل، ان کے ہاں بالاتفاق ناپاک ہے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بالاتفاق کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ البتہ اتنا سا ہے کہ امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا اس کو 7 مرتبہ دھوئیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ 3 مرتبہ واجب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف اقوال ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے اور برتن کو یہ کہ دھونا 7 مرتبہ، جیسے کہ شافعی اور احمد کہہ رہے۔ دوسری روایتوں کی یہ ہے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے لیکن پھر بھی 7 مرتبہ دھونا ہے۔ یہ امر ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ برتن کو دھو جب کہ جھوٹا اس کا پاک ہے پھر بھی برتن کو دھو، یہ امر تعبدی ہے، اس کی حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ نہیں، شہری کتے جن کو آپ نے شکار کے لیے پالا ہے، گھر کی حفاظت کے لیے، تو ان کا جھوٹا پاک ہے، اور جو لوسی قسم کے کتے ہیں ان کا جھوٹا ناپاک ہے، سمجھے، لیکن دھونا 7 مرتبہ۔ تو باقی سب کے ہاں جھوٹا ناپاک ہے۔ امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں ناپاک ہے 7 مرتبہ، البتہ 1 مرتبہ مٹی سے اس کو دھوئیں گے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ناپاک ہے 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناپاک ہے 7 مرتبہ، جیسے شافعی اور احمد۔ اور ایک یہ ہے کہ روایت کی پاک ہے لیکن پھر بھی دھونا ہے 7 مرتبہ۔ اور ایک ہی روایت یہ کہ فرق کرتا ہے کہ گریجویٹ یا MBBS جو کتے ہوں ان کا جھوٹا پاک ہے، اور جو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا MBBS نہ ہو، ایسے لوسی قسم کے کتے ان کا جھوٹا یہ کہ ناپاک ہے۔ آپ کو سمجھا نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ روایت امام شافعی اور امام احمد اور امام مالک کے اس قول کے مطابق جو کہ نجس ہے، یہ روایت 7 مرتبہ دھونے میں سب شریک ہے۔ اذا شرب الکلب فی اناء احدکم، کتا جب تم میں سے کسی کے برتن کے اندر منہ ڈالے، فلیغسلہ 7 مرات، 7 مرتبہ اس کو۔ اور لیغسل آپ کو پتہ ہے امر غائب کا صیغہ ہے، اور الامر للوجوب، وجوب کے لیے، تو 7 مرتبہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دھونا ہے۔ اگلے والی روایت بھی اسی طرح، طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب، برتن میں کی پاکی تم میں سے کسی کی یہ ہے جب کتا اس کے اندر منہ ڈالے، ان یغسلہ 7 مرات، 7 مرتبہ اس کو دھوئے، اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ اللہ آپ کا بھلا کرے مٹی کے ساتھ دھوئیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دلیل بیہقی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی، یغسل الاناء اذا بلغ فیہ الکلب، یغسل الاناء اذا بلغ فیہ الکلب 3 او 5 او 7۔ معنی واجب جو ہے نا وہ 3 ہے، یغسل الاناء اذا بلغ فیہ الکلب 3 او 5 او 7۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ روایت، یہ ابو ہریرہ سے مرفوع روایت بھی ہے، دوسرا موقوف روایت، یعنی اس کا اپنا عمل، اپنا فتویٰ بھی یہی ہے۔ یغسل الاناء، تو 2 روایتیں ہوں گے، یغسل الاناء اذا بلغ فیہ الکلب 3 او 5 او 7۔ سمجھتا ہے؟ ابو ہریرہ کی ایک روایت یہ بھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اذا بلغ فیہ الکلب، اذا بلغ فیہ الکلب یعنی فی الاناء، اراکہ کہ ابو ہریرہ اس کو جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ گراتے تھے۔ اراکہ پڑھو اور احراکہ یہ ایک ہی چیز ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ ابو ہریرہ کا اپنا عمل بھی اسی طریقہ پر تھا۔ ایک امام ابو حنیفہ کے لیے 3 دلیلیں تو یہ ہوگی۔ اس سے بڑھ کر کے پھر امام صاحب فرماتے کہ اس کا پیشاب، اگر کتا پاخانہ کرے کسی برتن میں یا پیشاب کرے، چھوٹا پیشاب کرے، بالاتفاق 3 مرتبہ دھونے سے، پیشاب اور پاخانوں کو دھو تو 3 مرتبہ سے، اور منہ ڈالے تو 7 مرتبہ۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو یہ کیا ہے؟ اس لیے یہ امام صاحب کے دلائل ہو گئے۔ اب یہ جو 7 مرتبہ والا ہے اس کو کیا کرو گے؟ 7 مرتبہ، یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ جواب یہ ہے مولانا کہ 3 مرتبہ واجب ہے اور 7 مرتبہ مستحب ہے، دونوں روایتیں ٹھیک ہے۔ ہماری روایتیں 3 والی وہ وجوب پر معمول واجب ہے، اور 7 مرتبہ والا مستحب استحباب پر معمول ہے۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسرا جواب کہ ابتداءً کتوں کے بارے میں
آپ نے بہت سختی کی، ابتداءً کتوں کے بارے میں سختی سے کام لیا۔ اصل میں جب صحابہ مکہ سے مدینہ آ گئے تو مدینہ کے جو انصار تھے ان کے ساتھ یہودی رہتے، آدمی سوسائٹی سے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، تو یہودی کتوں کے بڑے شوقین تھے۔ تو صحابہ بھی جب ظاہر ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام نہیں تھیں تو بہت سے لوگ ان کے پاس بھی، مسلمانوں کے پاس بھی کتے، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا اقتلوا الکلاب، کتوں کو مارو، قتل کرو۔ اور پھر چلتے 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 اس کے بعد فرمایا کہ اقتلوا الاسود البہیم، چٹرا کالا، بالکل کالا، اس کو قتل کرو، دو۔ پھر چند زمانے کے بعد فرمایا ما لنا ولی الکلاب، ہمیں کتوں سے کیا پڑا ہے، کتے مارنے کے لیے چائنا والے آئیں گے، خود بخود کھائیں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ دوسرا جواب، ایک تو یہ کہ 3 واجب اور اللہ آپ کو بھلا کرے 7 مستحب۔ دوسرا مسئلہ، دوسرا جواب یہ، ابتداءً حضرت نے سختی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اقتلوا الکلاب، تاکہ کتوں سے نفرت ہو جائے، اور 7 مرتبہ دھوئے، اتنا منحوس ہے کہ 7 مرتبہ آپ اس کو دھوئیں، کتوں کو مارو۔ اس کے بعد فرمایا اقتلوا الاسود البہیم، کالے کو مارو۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا اب کتوں کی نفرت لوگوں کے دلوں میں مضبوط ہو گئی تو فرمایا ما لنا ولی الکلاب، ہمیں کتوں سے کیا پڑا ہے، ہم کتے مارنے کے لیے نہیں آئے۔ دوسرا جواب میں نے عرض کیا کہ کتوں سے نفرت دلانے کے لیے ابتداءً آپ نے 7 مرتبہ، پھر اس کے بعد تخفیف آ گئی اس حکم کے اندر، ہلکا سا ہاتھ ہو گیا، اب یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے 3 مرتبہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک حکم شرعی ہے، حکم شرعی 3 مرتبہ ہے، اور حکم طبی حکم، طب اور طب کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے 7 مرتبہ، چونکہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں، اس قسم کے وہ جراثیم چپک جاتے برتنوں کے ساتھ، اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اے مونڈیا کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، یہ جندا پتر ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب الکلب، آپ نے پہلے پڑھا یتجارى فیہ الکلب، کلب ہڑک کی بیماری کو کہتے ہیں، کتے جب کسی کو کاٹتے ہیں نا تو ہڑک کی بیماری لگ جاتی ہے، سمجھے؟ اور ہڑک کی کتے کی نشانی آپ کو بتا دیں، آپ لوگ بہت گھومتے رہتے ہیں سمجھ میں، ہڑک کی کتے کی نشانی یہ کہ سیدھا جائے گا، ہڑک کی کتا اگر کسی کو دیکھے گا تو چھلانگ مارے گا، ہڑک کی کتا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اپنے دم کو آزاد نہیں چھوڑے گا، اس کا دم پاؤں کے نیچے دبائے گا، ہڑک کی کتے کی آنکھیں جو ہے نا سرخ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جب انسان کو کاٹتا ہے تو پھر یہ کہ پانی اس کو نہیں پلاتے، ہمارے بلوچ لوگ اس چھپا کر کے کیتلی کے اندر اس کو پلاتے، کیتلی کے اندر اس بندے کو پلاتے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مسئلہ پانی پلاتے۔ ورنہ یہ کہ کتے کو ہم نے دیکھا، کتا جب پانی پیتا ہے نا تو پانی میں اپنی شکل کو دیکھتا ہے، اور ولوغ القلب، کتا سامنے سے نہیں پیتا، کتا اپنے زبان کو کنارے سے نکال کر کے وہ یہ ولوغ القلب ہے، بلی بھی اس طرح کرتی، آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھے؟ لیکن بلی کے جھوٹے کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کو تو یہ کہ 1-2 مرتبہ آپ دھوئیں گے، اذا بلغت فیہ الحرۃ غسل مرۃ، تو وہ بھی کراہیت تنزیہی تو ہے۔ تو یہ مولانا اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات متفق علیہ، وفی روایت لمسلم قال طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی کی برتن کی پاکی، طہارت کہتے ازالت النجاست کو، ازالہ نجاست اس وقت ہوگا کہ پہلے نجاست تو ہوگی، معلوم یہ ہوتا کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ جی تعلیم یافتہ کتے وہ پاک ہے، اس طرح نہیں ہے۔ قال طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب یغسلہ 7 مرات، 7 مرتبہ اس کو دھوئے، اولاہن بالتراب، جواب میں نے دے دیا، اپنا مذہب بھی آپ کو بتا دیا۔ وعنہ ابو ہریرہ سے روایت قال قام اعرابی، ایک بدو آ گیا، فبال فی المسجد، مسجد کے اندر اس نے پیشاب کر دیا، فتناولہ الناس، لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا، تناول قریب تھا کہ پکڑ لے، پکڑا نہیں، قریب تھا کہ پکڑ لے، پکڑنا چاہا، فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا کہ دعوہ، اس کو چھوڑ دو، وحریقوا علی بولی سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء، دونوں کا ایک معنی، اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی ڈال دو، فإنما بعثتم میسرین، آپ لوگوں کو بھیجا گیا اس حال میں کہ آپ آسانی کرنے والے، ولم تبعثوا معسرین، آپ کو نہیں بھیجا گیا اس حال میں کہ آپ لوگ تنگی پیدا کرنے والے، تنگی پیدا نہ کرو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دو۔ رواہ البخاری، اگلے والی روایت بھی اسی پر ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ،
ہم حضرت کے ساتھ تھے مسجد میں، اس جا عربی، ایک بدو آ گیا، فقام یبول فی المسجد، مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب شروع کر دیا، فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا کہ مہ رک جا، فقال رسول اللہ، حضرت نے فرمایا لا تزرموہ، اس کے پیشاب کو بند نہ کرا دو، اس کو نقصان ہو جائے گا، لا تقطعوا علیہ بولہ، اس کے پیشاب کو قطع نہ کرا دو، دعوہ، اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ خود پیشاب کرے تفصیل سے، فترکوا، اس کو چھوڑ دیا، حتی بالغ، مکمل اس نے پیشاب، ثم ان رسول اللہ دعاہ، پھر حضرت نے اس کو بلایا، فقال له، فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح شيئا، بھائی جان یہ مسجدیں یہ لائق صلاحیت نہیں ہے ان میں، اللہ کو من هذا البول والقذر، اس پیشاب کے لیے، والقذر گندگی کے لیے، سمجھے یہ مسجدیں اس کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس کے لیے تو ہے نہیں، تو معنی یہ کہو کہ لائق نہیں ہے کسی چیز کی اس قسم کی بری چیزوں میں سے، وَإِنَّمَا هِيَ بُنِيَتْ لِذِكْرِ اللَّهِ، ان کو تعمیر کیا گیا اللہ کے ذکر کے لیے، والصلاۃ، وقراءۃ القرآن، نماز کے لیے، قراءۃ قرآن، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مشابہ نبی نے، جہاں راوی کو شک ہوتا ہے تو او کما قال کہتا ہے۔ قال وامر رجلا، حضرت انس فرماتے ایک بندے کو نبی نے حکم دے دیا کہ من القوم کو میں سے، فجا بدلو من ماء، پانی لے کر کے آگے، فسنہ علیہ، وہ پانی آپ نے اس پیشاب پر ڈال دیا، دیکھیے سنہ یا سنہ کا معنی یہاں پر آ گیا ڈالنے کے معنی میں ہو گیا، اس لیے سنت کا معنی فرض کی بھی بتایا، سنت کا معنی واجب بھی بتایا، سنت کا معنی الطریقۃ المعہودہ بھی بتا دیا، سنت کا معنی ڈالنے کے، اور سنت کا معنی الاستنان کا معنی دانتوں پر مسواک کو چلانا، یہ سارے معنی اللہ پہ آتے ہیں۔ فسنہ علیہ متفق علیہ، اڑے منڈیا ہو گیا، یہ جو بدو تھا، یہ بدو پہلے آ گیا، آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مسجد میں نماز پڑھی، سمجھے، نماز پڑھ کر کے پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے اللہم ارحمنی و محمدا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر محمد پر رحم کرنا، باقی کسی پر نہیں کرنا، اور جینے دا پتریا۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، ہمارے ساتھ کسی کو، یہ جملے بھی اس نے کہے، نبی سے سوالات بھی کیے، سمجھے، مسجد میں پیشاب بھی کیے۔ اب یہ کہتے کہ یہ جدید الاسلام تھا، اس کو مسجد کے تقدس کا علم نہیں تھا، جدید الاسلام تھا۔ دوسرا یہ کہ غریب اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، بولو، یہ مریض تھا، پیشاب کو روک نہیں سکتا تھا، اچانک پیشاب آ گیا تو کبھی اس طرح ہوتا۔ یہ قائل بھی تھا، یہ جملے کہیں اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، قائل بھی تھا، سائل بھی تھا، بائل بھی تھا۔ قائل یہ جملے بھی انہوں نے کہا، سائل نبی سے سوالات بھی کیے، بائل پیشاب کرنے والا، قائل بھی تھا، سائل بھی تھا، بائل بھی تھا، سمجھتا ہے؟ دوسری روایت میں، یہاں اس روایت میں نہیں ہے، دوسری روایت میں حضرت نے فرمایا کہ یا اخی ان هذه المساجد لا تصلح لشيء انما هي لذکر اللہ وتلاوت القرآن، بھائی جان سبحان اللہ، اس نے مسجد میں پیشاب کیا، مسجد کے صحن میں، لیکن حضرت نے فرمایا کہ یہ مسجدیں یہ پیشاب کے لیے نہیں ہے، بھائی جان آئندہ اس طریقہ پر نہیں کرنا۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں یہ؟ اب اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا، حضرت نے فرمایا کہ دعو وحری کو علی بولی سجل من ماء اور ذنوب من ماء، دونوں کا سجل اور ذنوب دونوں کا معنی ڈول پانی لا کر کے اس پر ڈال دو۔ زمین پر جب نجاست آ جائے اس کو پاک کرنے کی 4 صورتیں ہیں ہمارے ہاں، ایک یہ ہے کہ آپ وہ مٹی اٹھا دیں، پیشاب کر دیا بچے نے مٹی اٹھا، دوسرا یہ کہ اسی پیشاب والی جگہ پر مٹی ڈال دیں، باہر کی مٹی لا کر کے ڈال دیں، تبھی پاک ہوگی۔ تیسری صورت پانی بہا کر کے اس کو صاف کر دیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ الارض یبسها، زمین کی طہارت، یبسها خاموش، یہ کہ خشک ہو جائے، یہ ہدایہ میں آپ نے پڑھا، ہدایہ اول میں، زکوٰۃ الارض یبسها یعنی طہارت الارض یبسها، زمین پاک ہو جاتی، سمجھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دھونا ہے، تو حضرت دھونا ہے تو باقی صورتوں کی نفی تو نہیں ہے، آیا سمجھ میں؟ باقی کا تذکرہ نہیں ہے تو دھونے سے بھی تو پاک ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یا مٹی اٹھائیں گے وہ گند والا، یا اس پر اور مٹی ڈال دیں گے، یا یہ کہ اللہ وہ پانی سے دھوئیں گے، یا نہیں تو اگر کچی زمین ہے وہ خشک ہو گیا تو پاک ہو گیا۔ زکوٰۃ الارض یبسها، یہ 4 صورتیں ہمارے ہاں۔ منڈیا کچھ پہلے پڑھا؟ ہاں، امام صاحب فرماتے کہ یہی صورت ہے، پانی سے دھونا ہے، تو یہ ایک صورت کا ذکر ہو گیا، ما ادا کی باقی دیگر صورتوں کی نفی تو نہیں ہے، دیگر طریقوں سے بھی زمین پاک ہو جاتی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ منڈیا ہو گیا؟
دوسرا مسئلہ سمجھو کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لو کہ مسجد نبوی کے گیٹ میٹ نہیں تھے، دروازے مضبوط نہیں تھے، تو کانت الکلاب تقبل و تدبر فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتے آگے سے آتے تھے پیچھے سے، اور کتا جب آتا ہے تو اس کا لعاب تو گرتا ہے، آپ نے دیکھا فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتا دیکھا ہے؟ اچھی بات، تو کتے کے لعاب تو گرتے رہتے ہیں۔ تو اب وہ کیا ہے، وہ کتے اتنے تعلیم یافتہ تو نہیں تھے کہ MBBS ہوں، اور وہ مسجد میں آتے تو لعاب ان کا گرتا ہے، لعاب ان کا نجس ہے، مسجد کو صحابہ نے کبھی دھویا بھی نہیں، تو یہی تھی کہ کچی زمین تھی، تو کچی زمین تھی، اللہ کا بھلا کرے، پھر کیا ہے، میرے پاس تو موبائل نہیں، آپ میں سے کسی کا بج رہا ہے، مونڈیا کچھ بھلا پڑا، تو وہ جو کتوں کا لعاب گرتا تھا وہ خشک ہونے سے ہی تو پاک ہوتا تھا، اور کون سی صورت ہے؟ یہ دو باتیں ہو گئی، مسئلہ بھی آ گیا، 4 صورتیں آ گئی، بندہ بھی آپ کو بتا دیا، یہ مریض تھا یا مسئلے سے ناواقف تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، آپ کو سامنے سے بمپر آ رہا ہے، ڈمپر ایک طرف سے بھینس ہے، آپ کے پاس ہائی روف ہے، آپ کی بیوی بچے ہیں آپ کے، تیسرا راستہ ہی نہیں ہے، ضرور یا ڈمپر کے ساتھ یا بھینس کے ساتھ، کس کے ساتھ ٹکر لگائیں گے؟ بھینس کے ساتھ، اس لیے کہ ڈمپر والا تو وزیرستانی ہے نا۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث میں ہے اور قاعدہ فقہیہ بھی، اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اہونہما، جب 2 مصیبتوں میں گر جاؤ، ادھر ڈمپر ہے اور ادھر آپ کی کیا ہے، بھینس ہے، آپ ہائی روف گاڑی کو کس کے ساتھ ٹکرائیں گے؟ بھینس کے ساتھ ٹکرائیں گے، زخمی ہوں گے، گاڑی بھی تباہ ہو جائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ بچیں گے، ڈمپر تو آپ کو جزء لا تجزیہ بنا کر چھوڑ دے گا، آیا سمجھ؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کے لیے آسان طریقے اختیار کر دو، سمجھے، 2 مصیبتوں میں سے اب ایک جگہ آپ اس کو چھوڑیں گے، مسجد میں پیشاب کرے گا تو ایک جگہ یہ بھی مصیبت ہے، جگہ خراب ہوگی، اور اگر اس کو آپ بھگا دیں گے نا، بھگا دیں گے شر 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 شر، وہ تو پوری مسجد کو خراب کرے گا، تو پوری مسجد کو دھونا یا پوری مسجد سے مٹی اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہے بنسبت اس کے کہ ایک جگہ سے ہم مٹی اٹھائیں۔ آپ کو سمجھ میں آگے نہیں ہے؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، بولو انما بعثتم میسرین، کہ آپ آسان صورت پیدا کرو، اس کے لیے بھی آسان ہے، اس نے ایسے چالو کر دیا ہے، پیشاب چالو ہو گیا، اور بعض لوگ ایسے اگر فوراً بریک لگائیں گے تو مثلا اس کا پڑ جائے، یہ ہو جاتا ہے، سوزش کی بیماری ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے بھی آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسان ہے کہ ایک جگہ پر، اور آپ اس کو بھگائیں گے تو پھر یہ شر 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 ساری مسجد خراب کر دے گا۔ تو انما بعثتم میسرین، آپ کو بھیجا گیا اس حال میں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کی صورت پیدا کرنے والے ہوں، ولم تبعثوا معسرین، اور تنگی پیدا ہے، تنگی آپ تو ہمارے لیے بھی تنگی کر رہے، اس کے لیے بھی تنگی، اس لیے آسان صورت اختیار کر دو، میں محمد آپ کو بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مونڈیا سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد ایک مسئلہ اور سمجھو، وہ یہ ہے، یہ بعثتم، تم نائب فاعل ہے، یعنی آپ مبعوث ہے، آپ مبعوث ہے، سمجھے، یہی معنی ہے بعثتم کا کہ آپ مبعوث ہے آسانی کرنے کے لیے اور آپ سختی کے لیے، تو صحابہ بھی مبعوث ہے، اس لیے علماء، طلباء، انبیاء، یہ سب مبعوث من اللہ ہے، یہ صحابہ ہے نا۔ بعثتم هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ باعث ہے، نبی مبعوث ہے، اور صحابہ بھی مبعوث ہے، اور آپ بھی مبعوث ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو دنیا کے پرلے درجے کے بغیرت آپ ہے، سیدھا جہنم میں جاؤ۔ عزت خیش در دست خیش، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے مقام کو پہچان لو۔ صحابہ، یہ صحابہ ہے، یہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ملعون نہیں ہے، یہ صحابہ ہے۔ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، آیا سمجھیں؟ اس لیے آدمی، اللہ آپ کو بھلا کرے، جب آپ فارغ بھی ہو جائیں گے، جہاں درس قرآن بھی دے دیں گے، کوشش کرو لوگوں کو آسان انداز میں سمجھا دو، سختی مختی بھی نہیں کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہو گیا۔ وان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ قالت سألت امرأۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون نے حضرت سے مسئلہ پوچھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ ارأیت احدانا اذا اصاب صوبہ الدم من الحیضۃ، فرماتے کہ بتا دو ہمیں کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی ایک اس کے کپڑے کو خون لگ جاتا ہے حیض کا، کیف تصنع بہ، اس کو کیا کرے؟ فقال رسول اللہ اذا اصاب صوبہ احداکن الدم من الحیضۃ، حیض کا خون جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو لگے، فلتقرصہ، اس کو مل دے، پانی ڈال کر کے مل دے، ثم لتنزہ،
بمائن، پھر پانی کے ساتھ اس کو دھو ڈالے، پہلے اس کو مل دے، کھرچے مل، ثم تصلی فی، پھر اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نماز پڑھے، متفقون علیہ۔ مڑے اتنے ہو تسی کسی اور علاقہ بچو اتنے ہو نا بس۔